قال الله عز وجل في كتابه العزيز وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ اور اس کے لیے مطیع ہو جاؤ، پیشانیاں جھکا لو، تابع دار بن جاؤ، قبل اس کے کہ تم پر ایک ایسا عذاب آئے کہ جس کے بعد تمہاری مدد بھی نہ کی جا سکے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ کریم نے پہلے سے اپنے بندوں کو متنبہ کیا تھا کہ اے میرے بندو، اگر تم چاہتے ہو کہ رب کائنات تمہاری مدد کرے کسی بھی مشکل میں، آزمائش میں، عذاب میں، تو اس کا طریقہ یہی تھا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے مطیع بن جاؤ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تم پر ایک ایسا عذاب آئے گا ثم لا تنصرون، کہ اس کے بعد تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ آج دنیا کے حکمران آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمینی وسائل و اسباب تو ہم نے پورے کر دیے، اب آسمانوں سے مدد آئے، آسمانوں والا رحم کرے، آسمان سے کوئی برکت آئے گی تو ہماری نجات ہوگی، چھٹکارا ہوگا۔ دنیا کے بڑے بڑے متکبر اور جبار قسم کے لوگ جو سمجھتے تھے ہمارے پاس ٹیکنالوجی بہت ہے، ہم ہر اعتبار سے بہت ماڈرن اور فارورڈ ہو گئے، آج سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاشعین، اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک ایسی آزمائش نازل کریں، آسمان سے ایک ایسی نشانی بھیجیں فظلت اعناقهم لها خاشعین، کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی رہ جائیں، روتے رہ جائیں، بے بس ہو جائیں۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے، وسائل بڑے ہیں، ہم امیر ملک ہیں، آج ان کے لیے قبریں نہیں ہیں، گڑوں میں ان کو پھینک رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان نشأ ننزل علیہم آیۃ من السماء فظلت اعناقهم لها خاشعین، ہم چاہیں تو ان پر ایسی ایسی نشانیاں آسمان سے بھیج دیں کہ ان کی گردنیں اس کے لیے جھکی رہیں۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین، اللہ کی طرف سے کوئی بھی انوکھا کام، انوکھی چیز، انوکھی آزمائش ان پر آتی ہے تو پھر بھی اسے منہ موڑ جاتے ہیں، عبرت نہیں پکڑتے، دل ان کے نرم نہیں ہوتے۔ فلولا اذ جاء باسنا تضرعوا، ان پر آزمائش آئی تھی تو یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں ہے، گھٹنے کیوں نہیں ٹیکے انہوں نے، انکساری کیوں نہیں کی انہوں نے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر دیکھ لو اگر اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، لوٹے نہ، پھر ایسا عذاب آئے گا ثم لا تنصرون، پھر روتے رہ جاؤ گے، وسائل جمع کرتے رہو، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی، مدد نہیں آئے گی۔ مدد آئے گی جب اللہ کی طرف لوٹو گے، گڑ گڑاؤ گے۔ اللہ کریم نے انسانوں کے لیے جو آزمائشیں نازل کی تھیں
وہ ان کی نصیحت کے لیے، ان کی عبرت کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے تھیں۔ دنیا میں اللہ کا کتنا فضل ہے جو اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ ملک سمجھتے تھے، آج سب سے زیادہ امراض وہاں ہیں۔ ہم فقیر ہیں، مسکین ہیں، اللہ کے سامنے لوٹنے والے ہیں، اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ آج امریکہ میں جتنی اموات ہو چکی ہیں، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اتنے ہمارے مریض ہیں۔ اٹلی جو بڑا ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، سب سے زیادہ اموات وہاں ہیں۔ ویڈیوز آ گئی ان کی، کرینوں میں بھر کر گڑوں میں پھینک رہے ہیں، لاوارث ہو کر کون کہاں پڑا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھ لو، ہم چاہتے ہیں تو ان پر ایسی آزمائشیں نازل کرتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی رہتی ہیں۔ آج اٹلی میں 8,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، 8,165 تعداد ہے ان کی۔ اسپین جو بڑا ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، ان کی تعداد ان سے آدھی ہے، 4,145 کے قریب ہے۔ تیسرے نمبر پر چین ہے۔ امریکہ کی طرف چلے جائیں تو امریکہ کی اموات جو ہو چکی ہیں وہ 900 سے زیادہ ہیں، اور ہمارے مریض 900 سے زیادہ ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جب پوری دنیا پر ایک آزمائش آئی ہے تو اللہ نے پھر بھی ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ ادا کرو گے تو اپنی رحمتیں تمہیں زیادہ دوں گا، فضل زیادہ کروں گا۔ ایک تو اللہ کا احسان اس پر یہ احسان ماننا چاہیے۔ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، غربت ہے ہمارے پاس، اویئرنس نہیں ہے، شعور نہیں ہے عوام میں۔ کوئی اپنے تھوڑے چھوٹے سے مفاد کے لیے ساری امت کو مصیبت میں ڈال رہا ہے۔ کوئی ایئرپورٹ سے بھاگ گیا تھوڑی سی رشوت دے کر، کوئی آئسولیشن سینٹر سے بھاگ گیا رشوت دے کر، کوئی چھپتا پھر رہا ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو قتل نہ کرو، احتیاط کرو۔ اسلام نے احتیاط کا حکم دیا ہے۔ آج ہم پریشان ہیں کہ حکومت کہتی مسجدوں میں نہیں آنا، جمعے محدود کرنے ہیں۔ بھائی یہ کس کی خاطر ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے۔ اسلام نے آزمائشوں کے دنوں میں، وبا کے دن میں اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے؟ اگر ہم حدیثیں جمع کریں، حدیثوں سے پہلے اگر ہم قرآن کی طرف آئیں تو مفسرین نے بڑی بڑی شاندار بات کی ہے۔ قرآن مجید قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں جب خطرہ ہوتا ہے تو چھوٹی سی چیونٹی کو بھی اللہ نے عقل دی ہے۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چھوٹی سی چیونٹی کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ جب خطرہ ہوتا ہے تو وہ اپنی ساری چیونٹیوں کو اعلان کر کے کہتا ہے ادخلوا مساکنکم، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ اللہ نے چیونٹی کو عقل دی ہے کہ خطرے کی حالت میں گھروں میں چھپنا ہے۔ کیا مسلمان کو اللہ نے اتنی عقل نہیں دی کہ جب کہا گھروں میں رہنا ہے، خطرے کی حالت میں مسائل ہیں؟ آپ کے جسم پر اللہ نہ کرے ایک مریض ہے، اس کے ہاتھ پر، اس کے جسم پر کہیں نہ کہیں اس طرح کے جرثومے موجود ہیں، اللہ نہ کرے کسی شخص کو لگے، اس کے آگے گھر منتقل ہوئے، جہاں جہاں سے وہ گزرا، جس جگہ جہاں اس نے ہاتھ لگایا، کتنا وہ آگے لوگوں کو پریشان کر دے گا، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم اس مسئلے کو چھوٹا مسئلہ لے رہے ہیں۔ اسلام نے احتیاط کا حکم دیا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عقبہ بن عامر نے کہا یا رسول اللہ جب مسائل ہوں گے فمن نجات ہو، نجات کا طریقہ کیا ہے، بچیں گے کیسے؟ آپ نے 3 چیزیں کہیں، کہا املک علیک لسانک، زبان پر کنٹرول کرنا۔ ان آزمائشوں کے دنوں میں زبان پر کنٹرول کرنا، کوئی اچھی بات کرنا، نصیحت کرو لوگوں کو، احتیاط کا حکم دو، مت ڈراؤ نہ۔ یہ چائنا نے ایک وائرس چھوڑ دیا ہے، امریکہ نے چھوڑ دیا ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔
وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، دوسری بات کی کہ ان فتنوں کے دنوں میں تمہارا گھر تمہیں پناہ دے دے، اپنے گھر میں گھس جاؤ، گھر میں رہو. وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اور تیسری بات کی جب حالات ایسے ہوں تو گھر میں گھس کر اپنی غلطیوں پر رو، نجات مل جائے گی تمہیں. آج ہماری حکومت وہ ایک بات پر زور دے رہی ہے کہ گھروں میں گھس جاؤ، حالانکہ 3 چیزیں آپ نے بتائی تھیں. پہلی چیز اپنی زبان پر کنٹرول کرو، میڈیا والوں کو، عوام کو، سبھی لوگوں کو زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، نجات مل جائے گی. وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہو، اس سے بھی تمہیں نجات ملے گی. تیسری بات کی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيَّتِكَ، اپنی غلطیوں پر رہو، اس سے بھی تمہیں نجات ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اگر ہم اکٹھی کریں تو پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی ایک روایتیں موجود ہیں. کہیں فرمایا لا تبرحوا مکانکم، اپنے گھروں میں، اپنے مکان میں مسلسل رہو. کہیں فرمایا والزموا بیوتکم، اپنے گھر میں چپٹے رہو. کہیں فرمایا کونوا احلاس بیوتکم، اپنے گھروں کی چٹائی اور ٹاٹ باندھ جانا جو گھر میں ہی رہتا ہے. کہا کہیں فرمایا والزموا جوف بیوتکم، اپنے گھروں کے اندر رہنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من رجل یقع الطاعون فی قریۃ فیمکث فیہا صابرا محتسبا، وہ بندہ اس کو پتہ چلا کسی علاقے میں طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے یا کوئی بھی وبا پھیل گئی ہے، تو پھر وہ اپنے گھر میں رہتا ہے. فَيَمْكُثُ فِي بَيْتِهِ، اپنے گھر میں رہتا ہے، صبر کرتے ہوئے، نیکی کی امید کرتے ہوئے، اور وہ یقین رکھتا ہے کہ اس کو صرف وہی کچھ پہنچے گا جو اللہ نے لکھا ہے. پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو اس طرح کر لیتا ہے إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ، اللہ کریم اس بندے پر اتنا خوش ہے کہ ان فتنوں کے دنوں میں جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، طاعون کی بیماری آ جائے یا کوئی وبائی بیماری آ جائے، وہ اپنے گھر میں رہ کر اس تقدیر پر ایمان رکھتا ہے کہ احتیاط کر کے گھر میں رہتا ہے. إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ، رب کائنات اس پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کریم اس کو ایک شہید کا اجر نصیب فرما دیتے ہیں. ابن حجر رحمہ اللہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابن حجر رحمہ اللہ اس روایت پر کیا بیان کرتے ہیں؟ اقتضى منطوقہ، کہتے ہیں اس حدیث کا استدلال کیا بتاتا ہے؟ اقتضى منطوقہ من اتصف بهذه الصفات المذکورة يحصل له اجر شہید وان لم يمت. کیسے اس حدیث کا منطوق اور اس حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ جو بندہ ان مذکورہ صفات کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، نیکی کی امید رکھتا ہے، اجر کی امید رکھتا ہے اور اپنے گھر میں رہتا ہے، اس حدیث کا یہ الفاظ بتاتے ہیں اگر وہ انسان فوت نہ بھی ہوا، گھر میں رہا، تو اللہ کریم تب بھی اس کو شہید کا اجر دے دیں گے. احتیاط میں اسلام نے اتنا اجر رکھا ہے. ہم اس بات کو سیریس نہیں لے رہے. اگر حکم ہے گھروں میں رہنا ہے تو ہمیں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، اپنے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، ملک پر ترس کھانا چاہیے. خوارج کی جو گندی صفتوں میں صفت ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ یحسنون القول ویسیئون الفعل، باتیں بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں، مسجدیں بند ہو جائیں گی، جماعت سے پیچھے رہ جاؤں گا، جمعہ نہیں پڑھوں گا، باتیں اچھی کرتے ہیں. ویسیئون الفعل، مگر ان کے اس عمل کی وجہ سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اسلام نے ان خوارج کی صفتوں میں یہ صفت بیان کی ہے. احتیاط کو لازم کیجئے، جو چیزیں بتائی جاتی ہیں اس پر عمل کریں. احتیاط یہی ہے، اس پر اجر بھی اسلام نے بتایا ہے. بے احتیاطی کی وجہ سے، ہماری کسی بے احتیاطی کی وجہ سے اگر کسی بندے کو کوئی مسئلہ بن گیا، وہ مریض ہو گیا، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے، ہمارے کسی جملے کی وجہ سے، ہمارے کسی فعل کی وجہ سے اگر کوئی بندہ اس میں مبتلا ہو گیا تو اس کا سارا گناہ کس کے سر ہوگا؟ اس بات پر غور کرنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں
ہماری اولادوں کو، ہمارے ملکوں کو تمام قسم کی امراض سے محفوظ فرمائے۔